بلوچستان میں ایک لڑکی کو بائی گولی مارتے ہیں اور اسی جگہ پر وہ مر جاتی ہے۔ اصل میں اس واقعے کو کوئی نہیں جانتا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سچائی بتاؤں گا کہ اس میں غلطی کس کی تھی۔ بھائی کی غلطی تھی، علاقے کا غلطی تھی، یا پھر اس لڑکی کی غلطی تھی۔ سوشل میڈیا پر بہت سے کہانیاں مشہور ہے کہ یہ لڑکی میرڈ تھی، کوئی کہہ رہے کہ میرڈ نہیں تھی، لیکن اصل کہانی کوئی نہیں جانتا۔ اس لڑکی کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور اس کا نام شیتل بتایا جاتا ہے۔ بلوچستان کی رہنے والی تھی، اور جو لڑکا ہے اس کا عمر 21 سال ہے۔ تقریباً 21 سال اس کی عمر ہے، زیادہ سے زیادہ 25 سال یا 24 سال اس کی عمر ہوگی۔ ہمارے اطلاعات کے مطابق وہ لڑکا جو ہے لڑکی سے کم عمر کا تھا اور لڑکی 25-26 سال کی تھی۔ اس لڑکی نے اپنی فیملی کو بتایا کہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں اس لڑکی کے ساتھ، اور لڑکی نے بھی گھر میں بتایا، لیکن اصل میں ان دونوں خاندانوں کے بیچ معاملہ صحیح نہیں تھا۔ اس کے بیچ میں لڑائی تھی، ٹھیک ہے، دشمنی تھی۔ اس بیچ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکے نے اپنی فیملی کو بہت ریکویسٹ کی کہ مہربانی کرو اس لڑکی کے ساتھ میرے شادی کرو، کیونکہ شادی اگر پسند کے شخص سے ہو جائے تو پھر پوری زندگی صحیح ہوتی۔ لیکن کیپی کے اور کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، جب لڑکی کی شادی ہوتے ہے تو ان میں اس سے کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ وہ لڑکی صرف اپنی ماں باپ کے مرضی سے شادی کرتی، وہ چاہتی کہ میرے ماں باپ میرے لیے جو چاہے میں وہ کروں گا۔ لیکن اس لڑکی نے سوچا کہ میں پوری زندگی کیسا ادھر رہوں گا، اور پیار جب سچا پیار ہو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے بھی سچا پیار کیا، اور اس لڑکے نے بھی سچا پیار کیا۔ عید سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، شادی ہمارے لیے صحیح ہے، اگر ہمارے خاندان نہیں مانتے تو پھر بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے شادی کی۔ تقریباً 1 مہینے تک وہ لوگ رہتے اپنی فیملی سے دور۔ عید کے دن جو لڑکی کے بھائی تھے، اس نے سوچا کہ ویسے بھی ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے، چلو ہم اس لڑکی کو مار لیں اور لڑکے کو، تو پھر ہماری بدنامی کم ہو جائیں گی۔ ایک بات میں آپ سے کہوں کہ یہ لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ رابطے میں تھی، بھائیوں کے ساتھ نہیں۔ اپنی ماں سے کبھی کبھی رابطہ کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہتا کہ میں ادھر رہتی ہوں۔ وہ لوگ اتنی انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کیسے جو لوکیشن کو فائنڈ کرتے، جو بھی ہو، لیکن وہ اپنی فیملی کے ساتھ کنٹیکٹ میں تھی۔ اپنی ماں باپ سب کی خیریت پوچھتی، علاقے کی میں کیا ہو رہا ہے، سب کی خیریت اس سے پوچھتی۔ ایک اچھی لڑکی اپنی ماں باپ کی اور اپنی فیملی کے لیے سوچتی ہے، تو اس نے بھی ایسا اپنی فیملی کے ساتھ کنٹیکٹ میں تھی۔ تو اس لڑکی کی بڑے بھائی کو پتہ چلا کہ میری بہن میری ماں کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہتی ہے، تو اس نے ایک پلان بنایا، اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندان کو سب مل کے ایک پلان بنایا کہ ہم اس کو بلاتے ہیں، کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم شادی پہ خوش ہیں، اور پھر ادھر ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے۔ تو اس لڑکی کے بھائی نے اپنی ماں کو کہا کہ میں اپنی بہن کی شادی سے خوش ہوں، میں بہت اداس ہوں، مہربانی کرو آپ اس کو بلائیے گھر پہ، ہم بیٹھ کے بات کریں گے، اور میں اس سے خوش ہوں، میں کوئی ناراضی نہیں ہے۔ عید کے دن ہے تو عید سے اس کو کہو کہ عید کے لیے آئیے اور ہم خوشی سے عید گزاریں گے۔ اس کی ماں بھی خوش ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے۔ اس ماں نے اپنی بیٹی کو کال کیا کہ آپ دونوں آ جائیے، اور آپ کا بھائی آپ سے خوش ہے، اور سارا خاندان چاہتی ہے کہ آپ آئیے اور عید ادھر گزاریں۔ جب وہ لڑکی آ گئی، اس نے عید گزارا۔ تیسری دن بھائیوں اور سب نے اس کو ایک جگہ پہ لے جایا اور ادھر اس کو گولی ماری۔ اس بھائی نے اپنی بہن کو 3 گولی ماری، وہ گر گئی، اور پھر اس کو 2 گولی اور ماری، اور وہ لڑکی ادھر مر گئی۔ اور اس کے بعد اس لڑکی کو بھی گولی ماری، اور وہ بھی اسی جگہ مر جاتا ہے۔ جب اس کا بھائی اس کو گولی مار رہا تھا تو اس لڑکی نے کہا صرف تم انا اجازت اینے میں۔ اس نے بلوچی میں اپنی پوری خاندان کو کہا کہ آپ کو اجازت ہے صرف مجھے گولی مارنے کی، اور مجھے ہاتھ لگانے کی کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے شادی کی ہے، ہم نے کوئی اور غلط کام نہیں کیا، ہم نے شادی کی ہے۔ اس کے پاس قرآن بھی تھا، اور اس سے قرآن لیا جاتا ہے اور پھر اس کو گولی مارا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک بلوچ بھائی کے ساتھ میں نے کنٹیکٹ کیا، اور پھر میں نے آپ کو سب کچھ بتایا۔ کچھ مہینے پہلے میں ایک بلوچ بھائی کے ساتھ مل گیا تھا پیٹرول کے سلسلے میں، اور پھر اس کے ساتھ فیس بک پہ کنٹیکٹ کیا، اور پھر واٹس ایپ پہ،
اور پھر ہم مل بھی گئے تھے فزیکلی بات چیت کے سے. اور یہ جو کچھ میں نے بتایا تو میں اس کی سن کر میں آپ کو بتایا, اس سے سب کچھ پوچھ کے پھر میں نے آپ کو بتایا. تو اس نے یہ سب کچھ بتایا. یہ لڑکی اس کی گاؤں سے تھوڑا دور رہتی ہے, یہ اس کی بات ہے. لیکن پھر ایک خبر سامنے آتی ہے جس میں بلوچستان کے ایک آفیسر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے یہ میرڈ ہے, اس کے 2-3 بچے ہیں. اور جو لڑکا ہے یہ لڑکا نہیں, یہ ایک شخص ہے جس کی عمر 50+ ہے. کس کو ہم مانیں؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے, یہ کہہ رہے کہ جب ہم اس گاؤں میں انٹر کرتے ہیں تو سارے لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے, اور پھر ادھر جو لڑکیاں ہیں اور جو گاؤں کے عورتیں ہیں وہ ہمیں پتھریں مارتے ہیں. سب سے پہلے اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے. اور جب کسی لڑکی کی قتل ہو جاتی ہے تو پھر دوسری لڑکی ایسا کبھی نہیں چاہتی اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. وہ ضرور اس کو یہ کہتی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ یہ خبر اب پھیلا رہے کہ یہ لڑکی میرڈ تھی, اس کی 2-3 بچی تھی, اور جو لڑکا ہے وہ اس کی ایج 50+ تھی, وہ بھی میرڈ ہے. I don't think so کہ یہ ریئل ہے, لیکن اگر ریئل بھی ہے تو مہربانی کرو جو سچائی ہے یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. جس نے گولی ماری ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی پھر سزا دینا چاہیے. سب سے پہلے اسلام میں ایسا بالکل جائز نہیں ہے کہ کسی کو گولی مارو, ٹھیک ہے. اگر کسی نے غلطی بھی کی تو گولی نہیں مارنی چاہیے. اب دوسری بات بائی کی طرف, اگر سچ میں اس لڑکے نے شادی شدہ تھی, یہ لڑکی, اس کی 2-3 بچے تھے, اور جو لڑکا ہے جو شخص ہے اس کی ایج 50+ ہے اور وہ بھی میرڈ ہے, اور پھر یہ لڑکی نے ایسا کیا تو پھر اس لڑکی نے بہت غلط کیا ہے. پھر بھائی نے مجبوری میں ایسا کیا. کوئی بھائی ایسا نہیں چاہتا, کوئی بھی بھائی کہ میری بہن کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے, کوئی میری بہن کو چومے, کوئی بھائی ایسے نہیں چاہتا. ہر بھائی اپنے بہنوں کے لیے جان دیتے ہیں, اور کے میں تو یہ بالکل عام ہے. جو لڑکے ہیں, جو بھائی ہیں, جب اپنی بہنوں کو مارتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, اس کو ڈانٹتے ہیں, تو وہ صرف اور صرف اس کے بھلائی کے لیے سوچتے ہیں. چاہے وہ غلط کرتے ہیں, بہن کو مارنا نہیں چاہیے, اس کو جو ہے ڈانٹنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو تھپڑ بھی نہیں مارنا چاہیے, لیکن اصل میں یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنی بہنوں کے لیے کرتے ہیں. اصل میں سوسائٹی میں جو معاشرہ ہے وہ ایسا بن چکا ہے کہ ادھر جب کسی لڑکی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پھر اس کے بھائی کو تانے سنتے ہیں. لوگ تانے اس کو دیتے کہ آپ کی بہن نے ایسا کیا, آپ کی بہن نے ایسا کیا, ویسا کیا, جس طرح ویڈیو میں شو ہوتے ہیں. ادھر بہت سارے لوگ ہیں, کافی سارے لوگ ہیں جو جمع ہو گئے ہیں, اور ایک بھائی جو ہے اپنی بہن کو گولی مارتے ہیں. سب لوگ کہتے کہ خاموش ہو جاؤ, سب لوگ خاموش ہوتے اور پھر وہ گولی مارتے ہیں. لوگ ویڈیو بھی بناتے ہیں. کوئی بھائی ایسا نہیں چاہتا کہ میں اپنی بہن کی گولی ماروں اور لوگ ویڈیو بنائیں, میں اپنی بہن کو گولی ماروں اور لوگ کہیں کہ خاموش. کوئی ایسا نہیں چاہتا. اگر بھائی کوئی قدم اٹھاتا بھی ہے تو وہ مجبوری میں اٹھاتا ہے, وہ مجبوری میں سب کچھ کرتے ہیں. اب اس میں غلطی اس معاشرے کی غلطی ہے, صرف اس معاشرے کی غلطی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا, کہ وہ ایسا انوائرمنٹ بنا چکے ہیں کہ جہاں پر ایک بھائی کو تانے سنتے ہیں, اس کی فیملی کو تانے سنتے ہیں, لوگ پیچھے سے باتیں کرتے ہیں, اس کی خاندان والے, اس کی اپنے لوگ تانے اس کو دیتے کہ آپ بغیرت ہو, آپ سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس میں معاشرے کی غلطی ہے. اور اگر یہ لڑکی انمیرڈ تھی اور یہ لڑکا بھی, اس کی عمر 25 سال سے کم اور لڑکی کی 25-26 سال عمر, اور سچ میں اس نے محبت کر کے شادی کی, تو پھر اس بھائی نے بھی غلطی کی, ٹھیک ہے. ایک بہن ایک لڑکی قدم اٹھاتی تو وہ مجبوری میں اٹھاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ایسا انوائرمنٹ بنایا ہے, ایسا معاشرہ بنایا جس میں لڑکی پسند کی شادی نہیں کر سکتی. یہ تو ایک واقعہ ہے. افردیر میں 2-3 جو ہے لڑکیاں 2025 میں ماری گئی, اسی طرح 7 لڑکے بھی مارے گئے. اس سے پیچھے جائے افردیر میں کافی سارے لڑکیوں کو گولی مارا جاتا ہے. آج سے اگر لے کر 2015 تک لے جائے تو 100-200 سے زیادہ لڑکیوں کو گولی مارا چکا ہے, جس میں لڑکے بھی شامل ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں سارے بہنوں سے
کہ ایسا نہ کرو۔ اصل میں جو KPK کی لڑکیاں ہیں وہ یہ پاکستانی ڈرامز دیکھ کر، یہ پنجابی لڑکیوں کو دیکھ کر، کسی اور صرف پنجابی نہیں KPK کی لڑکیوں کو دیکھ کر جو آزاد گھومتے، جو پردہ نہیں کرتے، جو مزے کرتے، جو پاکستانی ڈرامے دیکھتے، جس میں لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں اور اپنے باپ کو بدمعاشی کرتے ہیں، اپنے پیار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک لڑکی کو بہت غلط دکھایا جاتا ہے اور پھر وہ لڑکی بھی مجبوری میں قدم اٹھاتی ہے۔ تو سب سے پہلے معاشرے کی بہت غلطی ہے۔ کچھ ایسے بھائی ہیں جس کی بہن پردہ نہیں کرتے، جو آزاد گھومتے ہیں، جو مزے کرتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں، جو فلموں میں ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف تو سیٹ ہے، ہم تو مزے میں ہیں۔ اسلام کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ نقصان میں جا رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، اور بالکل یہ سب لوگ نقصان میں جاتے ہیں۔ اور ایک لڑکی جو پردے میں رہتے، جو اپنی بھائی کی خدمت کرتی ہے، اپنی ماں باپ سب کی خدمت کرتی ہے، اور پھر وہ اس طرح ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یار میری کیا زندگی، میں تو گاؤں میں صرف اپنی گھر میں رہتی ہوں، پردے سے رہتی ہوں، مزے تو یہ لوگ کرتے ہیں، دیکھو کتنے مزے کرتے ہیں، اچھے گھروں میں رہتے ہیں، چیز کو محبت ملتے، اپنے بھائی کو بدمعاشی کرتے، اپنے بیٹوں کو بدمعاشی کرتے، اور اسی طرح اس کی ذہن چینج ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھائی کو بھی بدمعاشی کرتے ہیں، وہ گھر سے بھاگ بھی جاتے ہیں، صرف اس کا ذہن اس ڈراموں کو دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ تو اس میں نہ بھائی کی غلطی ہے، بھائی کی صرف یہ غلطی ہے کہ وہ بس جلدی میں اس نے سب کچھ کیا، لوگوں کو دیکھ کر سب کچھ کیا، معاشرے نے اس کو بہت ٹارچر کیا، اور پھر اس نے یہ کچھ کیا۔ اور میری بات یہ ہے کہ لڑکے چاہے وہ کتنی بھی پوری ہو، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پٹھانوں میں غیرت آتے ہیں، لوگوں میں غیرت آتے ہیں، تو پھر اس کو ایسا کرتے لڑکی کو مارا جاتے ہے، لیکن اصل میں بھائی ہمیشہ غیرت میں رہتی ہے اپنی بہن کے لیے وہ کبھی غلط نہیں سوچتا۔ چاہے ایک بھائی وہ شراب پیتا ہو، وہ بہت کچھ کرتا ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ KPK میں ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں ہے اور KPK میں ہے، چاہے وہ شراب پیتا ہو، لڑکیوں کے ساتھ سوتا ہو، جو کچھ بھی کرتا ہو، لیکن کبھی بھی اپنی بہن کے لیے غلط نہیں سوچتا، کبھی بھی وہ غلط نہیں سوچتا۔ لوگ کہتے ہیں، اب یہ اٹھتے کہہ رہے کہ یہ غیرت میں آ کے اس نے یہ کیا، اگر لڑکیاں بھی لڑکوں کو گولی مارے تو کیا ہو جائے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کبھی بھی بھائی ایسا نہیں سوچتا۔ آپ جتنی بھی لڑکے ویڈیو دیکھ رہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کبھی بھی ایک بھائی اپنی بہن کے لیے غلط نہیں سوچتا، وہ صحیح سوچتا ہے۔ اس نے گولی ماری تو اس بھائی کو احساس ہوگا اب کہ میں نے غلط کیا، لیکن اس ٹائم میں اس بھائی نے صحیح کیا۔ میرا رائے یہ ہے کہ اس بھائی نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح بھی کیا ہے اور صحیح نہیں بھی کیا۔ پشتون معاشرے میں غیرت سب کچھ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ غیرت کسے کہتے ہیں؟ پٹھان پشتون میں غیرت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے پردہ کرو، شادی کرتے ہو تو سوچ سمجھ کے کرو، پھر اپنے بھائیوں خود کو راضی کر کے شادی کرو، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہو گیا۔ بھائی کو چاہیے کہ وہ بہن سے پوچھ لے کہ آپ کدھر شادی کرنا چاہتے ہیں، مہربانی کرو، شادی ایک بار ہوتی ہے، بار نہیں ہوتی۔ جب کوئی لڑکی کسی کے گھر میں جاتی ہے تو وہ بہت امید لے کر جاتی ہے، تو وہ اگر پسند کی شادی کرے تو وہ پوری زندگی خوش رہے گی۔ تو مہربانی کرو بھائیوں، سب سے گزارش ہے کہ جب بھی اپنی بہن یا کسی کی شادی کرتے تو وہ سب سے پہلے سے پوچھو کہ آپ اس میں خوش ہیں، پھر اس کی شادی کرو۔ اگر آپ کسی لڑکے سے شادی کرتے، کسی لڑکی سے شادی کرتے، تو مہربانی کرو اس سے پوچھو کہ آپ خوش ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کی فیملی زبردستی شادی کرتے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو روکے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کو گولی مارے، اپنی بہن یا کسی کو گولی مارے، اگر آپ پوری 1000 لوگوں میں ایک لڑکے پھر بھی اپنا محنت کرے، بچانے کی محنت کرے، کیونکہ اگر آپ نے ایک شخص کی زندگی بچائی تو آپ نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ تو اگر آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا تو اس کو کوشش کرے، آخر تک کوشش کرے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ تو مہربانی کرو، لڑکیوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی غلط نہ سوچیں۔ آپ کے لیے آپ کا بھائی، آپ کا باپ صرف صحیح سوچتے ہیں، لیکن اصل میں آپ کو پتہ نہیں ہے۔